آج ہم ایک بڑے نازک اور کافی پیچیدہ موضوع پر بات کر رہی ہیں۔ اس کی بنیاد ہمارے ایک سامع کی بھیجی ہوئی دو تحریروں پر ہے۔ موضوع ہے پاکستان میں میرٹ یعنی قابلیت اور مذہبی شناخت کے درمیان جو ایک ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جی، اور یہ کوئی صرف نظریاتی بحث نہیں ہے۔ جب ہم ان تحریروں کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹکراؤ ہمارے اداروں کی بنیادوں پر، آئینی حقوق پر اور ظاہر ہے معاشرتی رویوں پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان تحریروں کی مدد سے اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھا جائے کہ یہ دراڑ آخر پیدا کیسے ہوئی۔ اور شاید اس سے بھی اہم یہ کہ اسے پر کرنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی، تو بات کا آغاز ایک ایسی چنگاری سے کرتے ہیں جس کا ذکر ان تحریروں میں بھی ہے، ایک سوشل میڈیا پوسٹ۔ اچھا۔ جی، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایک خاص کمیونٹی یعنی قادیانیوں کو حساس اداروں سے نکالا جائے۔ اب یہ ایک مطالبہ جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک پوری بحث کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بالکل۔ تو جو پہلی تحریر ہے اس کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی کی قابلیت، اس کی دیانتداری اور حب الوطنی کو پرکھنے کے بجائے اس کے عقیدے کو سب سے بڑا پیمانہ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کی کارکردگی اور ایمانداری ایک طرف، جی، وہ سب ثانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دراصل مصنف نے اسے ایک بڑی دلچسپ اصطلاح دی ہے، شناخت کا قابلیت پر قبضہ۔ شناخت کا قابلیت پر قبضہ، واہ! جی، اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ صرف کسی ایک فرد کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے ہوتے، آپ جان بوجھ کر ایک طرح سے اپنے اداروں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہترین دماغ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے جیسے دماغ چاہیے، اور اس سوچ سے ادارے اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ تحریر میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال اٹھایا گیا ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ فرض کریں ایک شخص ہے جو رشوت نہیں لیتا، قانون پر سختی سے عمل کرتا ہے، اپنے کام میں ماہر ہے، محب وطن بھی ہے، لیکن اس کا عقیدہ اکثریت سے مختلف ہے، تو کیا وہ ادارے کے لیے خطرہ ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور اسی سوال کا دوسرا رخ بھی ہے جس کی طرف تحریر اشارہ کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کہ اصل مسئلہ شاید اس کا عقیدہ ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ایماندار اور اصول پرست شخص اس کرپٹ اور بگڑے ہوئے نظام کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اوہ! ایک ایسا شخص جسے خریدا نہ جا سکے، جسے دھمکایا نہ جا سکے، وہ اس سسٹم میں فٹ نہیں ہوتا جو ملی بھگت سے چل رہا ہے۔ تو پھر؟ تو اس کی ایمانداری کو نشانہ بنانے کے بجائے اس کے عقیدے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت ہی یہ تو بہت ہی الٹی اور خوفناک منطق ہے کہ ایک ایماندار آدمی نظام کے لیے خطرہ ہے اور اسے ہٹانے کے لیے آپ مذہبی کارڈ کھیل دیں۔ بالکل، یہ ایک طرح کی پردہ پوشی ہے۔ آپ اپنی کرپشن اور اپنی نااہلی کو مذہبی نعروں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، تحریر میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ یہ سوچ ہمارے ملک کی اپنی تاریخ کے بالکل برعکس ہے۔ 50 اور 60 کی دہائیوں کا حوالہ دیا گیا ہے جب ملک ترقی کر رہا تھا۔ یہ 50 اور 60 کی دہائی والی بات بہت دلچسپ ہے۔ کیا تحریر میں اس کی کوئی مثال دی گئی ہے کہ اس وقت میرٹ کو کیسے ترجیح دی جاتی تھی؟ کیونکہ آج کے دور میں تو یہ تصور کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ ہاں، اس میں ذکر ہے کہ اس وقت جو کلیدی ادارے تھے جیسے سول سروس اور فوج، ان میں بھرتی اور ترقی کا معیار سختی سے قابلیت، تعلیم اور کارکردگی پر مبنی تھا۔ یعنی شناخت پر نہیں؟ بالکل نہیں۔ تحریر کے مطابق اس دور میں کسی کی مذہبی یا نسلی شناخت اس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی، جس کی وجہ سے ملک کو بہترین دماغ اور قابل افسران میسر آئے۔ اور ریاست کا فوکس بھی ملک کی تعمیر پر تھا، معاشرتی تقسیم پر نہیں۔ جی بالکل۔ تو پھر اگر وہ ماڈل اتنا کامیاب تھا جس کے نتیجے میں معاشی استحکام آیا، تو ہم اس سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کیا ان ذرائع میں اس تبدیلی کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے کہ ہم نے ایک کام کرتا ہوا ماڈل کیوں چھوڑ دیا؟ تحریر اس کا ذمہ دار ایک بتدریج آنے والی سیاسی اور سماجی تبدیلی کو ٹھہراتی ہے۔ یعنی جہاں شناخت کی سیاست نے قومی مفاد پر فوقیت حاصل کر لی۔ دیکھیں، جب معاشرے میں عدم برداشت اور پولرائزیشن بڑھتی ہے نا، جی، تو سیاستدانوں اور دوسرے طاقتور حلقوں کے لیے لوگوں کو عقیدے اور شناخت کی بنیاد پر تقسیم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ایک ایسا ماحول بنتا ہے جہاں قابلیت کی بات کرنا مشکل
اور عقیدے پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں دو راستے ہیں، جیسا کہ تحریر میں بھی کہا گیا ہے۔ ایک راستہ ترقی، استحکام اور قانون کی بالادستی کا ہے، جو میرٹ سے ہو کر گزرتا ہے، اور دوسرا راستہ نفرت، تقسیم اور الزام تراشی کی سیاست کا ہے۔ اور یہ فیصلہ کوئی ایک فرد یا ادارہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ اجتماعی طور پر کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑیں گے۔ یہ صرف کسی ایک کمیونٹی کا سوال نہیں، یہ سوال ہے کہ ہم بحیثیت قوم کس سمت میں جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے معاشرتی رویے جو جذبات اور سیاست سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ریاست کا کام تو آئین کے مطابق چلنا ہے نا؟ کیا ہمارے پاس کوئی موضوعی پیمانہ نہیں ہے جس سے اس مسئلے کو پرکھا جا سکے؟ میرا مطلب ہے پاکستان کا آئین اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہی تو اس بحث کا سب سے اہم اور ٹھوس پہلو ہے۔ معاشرتی تعصبات اپنی جگہ، لیکن ریاست کا ڈھانچہ اور اس کی ذمہ داریاں آئین میں واضح طور پر درج ہیں۔ اور دوسری تحریر اسی نقطے پر روشنی ڈالتی ہے؟ جی، تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں احمدی کمیونٹی کی تاریخی خدمات کا بھی ذکر ہے، قیام پاکستان سے لے کر آج تک، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس ملک کی تعمیر و ترقی کا حصہ رہے ہیں۔ آئین کی بات کریں تو 1974 کی آئینی ترمیم کا اکثر ذکر ہوتا ہے۔ تحریر اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، تحریر کے مطابق یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 1974 کی ترمیم نے احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت تو قرار دیا، جی، لیکن اس نے انہیں پاکستانی شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا۔ بالکل، وہ شہری تو اب بھی اتنے ہی ہیں جتنا کوئی اور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آئین میں دیے گئے تمام بنیادی حقوق ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور ان حقوق میں آرٹیکل 20 اور 25 کا خاص طور پر ذکر ہے۔ یہ سننے میں تو بہت سیدھے سادے لگتے ہیں، مذہبی آزادی اور قانون کے سامنے برابری، لیکن دوسری تحریر ان پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آئین میں یہ صرف تصورات نہیں ہیں، یہ ریاست پر عائد کی گئی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، آرٹیکل 20 ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کی آزادی دیتا ہے، جب تک اس سے امن عامہ یا اخلاقیات متاثر نہ ہوں۔ ٹھیک۔ اور آرٹیکل 25 جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی حقدار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کسی کے ساتھ اس کے عقیدے کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کر سکتی۔ بالکل، اور تحریر اس نقطے کو ایک قدم آگے لے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب کسی اقلیتی گروہ کی عبادت گاہ پر حملہ ہوتا ہے یا انہیں شناخت کی بنیاد پر ملازمت سے نکالا جاتا ہے، جی، تو یہ صرف اس گروہ پر حملہ نہیں ہوتا، یہ آئین کے آرٹیکل 25 پر حملہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ریاست کے اس بنیادی وعدے کی خلاف ورزی ہے جو اس نے اپنے ہر شہری سے کیا ہے۔ بالکل، اس لیے یہ صرف ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ ریاست کی رٹ اور اس کی ساخت کا سوال بن جاتا ہے۔ لیکن پہلی تحریر کا ترک تو یہی تھا کہ معاشرتی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ آئین ایک طرح سے بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ تو کیا یہ صرف کاغذ پر لکھی ہوئی اچھی باتیں ہیں جن پر عملی طور پر عمل نہیں ہو رہا؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی وہ خلا ہے، وہ گیپ ہے جس کی نشاندہی دونوں تحریریں کر رہی ہیں۔ ایک طرف آئینی ضمانتیں، دوسری طرف معاشرتی حقیقت۔ جی، اور جب ریاست اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں سستی دکھاتی ہے یا آپ کہہ لیں ناکام رہتی ہے، تو وہ جگہ خالی نہیں رہتی۔ اس خلا کو شدت پسند اور غیر ریاستی عناصر پر کرتے ہیں۔ بالکل، جو نفرت اور تقسیم کو ہوا دیتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں قانون کی حکمرانی کا تصور کمزور پڑتا ہے اور ہجوم کے انصاف کا رجحان بڑھتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر قانون موجود ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا اور معاشرتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے تو ہم اس چکر سے نکلیں گے کیسے؟ یہ تو ایک بند گلی لگتی ہے۔ تحریروں میں اس بند گلی سے نکلنے کا راستہ بھی دکھایا گیا ہے، اور اس کی بنیاد انصاف کے ایک آفاقی اصول پر رکھی گئی ہے۔ قرآن مجید کے ایک حکم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، کہ یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور اصول ہے، یعنی آپ کا کسی سے کتنا ہی شدید اختلاف کیوں نہ ہو، انصاف کے تقاضے بدل نہیں سکتے۔ جی، اور یہ اصول صرف ملکوں کے درمیان جنگوں کے لیے نہیں بلکہ ایک معاشرے کے اندر مختلف گروہوں کے باہمی تعلقات پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ اسی اصول کی روشنی میں تحریروں میں کچھ ٹھوس تجاویز دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی تجویز یہ ہے کہ مذہبی اختلاف کو قانون کے دائرے میں رکھا جائے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرد یا گروہ کو کسی دوسرے سے کوئی مذہبی شکایت ہے تو اس کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں ہوگا، جلسے جلوسوں میں یا سوشل میڈیا پر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ملک کا قانون اور عدالتیں موجود ہیں؟ بالکل، آپ ثبوت کے ساتھ عدالت جائیں اور جو فیصلہ عدالت کرے اسے تسلیم کریں۔ خود منصف بننے کی کوشش ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسری تجویز نفرت انگیز تقاریر اور جھوٹے الزامات کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہے۔ یہ بات تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن تحریروں کے مطابق اس پر عمل درآمد میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ تحریریں اشارہ کرتی ہیں کہ اصل رکاوٹ قانون کا نہ ہونا نہیں، بلکہ اس پر عمل درآمد کے لیے سیاسی عزم کی کمی ہے۔ اچھا۔ جب نفرت پھیلانے والوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یا اگر ہوگی بھی تو وہ آسانی سے چھوٹ جائیں گے، تو ظاہر ہے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک غیر جانبدار اور مضبوط قانونی نظام کی ضرورت ہے جو کسی دباؤ میں نہ آئے۔ تیسری اور چوتھی تجاویز عبادت گاہوں اور قبرستانوں کے احترام اور تعلیمی نصاب اور میڈیا میں برداشت کو فروغ دینے کے بارے میں ہے۔ یہ تو بہت طویل مدتی منصوبے لگتے ہیں، کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ بالکل، یہ طویل مدتی کام ہے، لیکن دیکھیں پائیدار تبدیلی ہمیشہ وقت لیتی ہے۔ معاشرتی رویے ایک دن میں نہیں بدلتے۔ صحیح۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں یہ نہیں سکھائیں گے کہ اختلاف رائے کا احترام کیسے کیا جاتا ہے اور تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، تب تک ہم صرف وقتی حل ہی ڈھونڈتے رہیں گے۔ اور میڈیا کا کردار بھی کلیدی ہے کہ وہ سنسنی خیزی کے بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ جی بالکل۔ اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ صرف ایک اندرونی مسئلہ نہیں لگتا، اس کے کچھ بیرونی اثرات بھی ہوں گے۔ یقیناً، اور تحریر میں اس پر واضح طور پر خبردار کیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی بھی ملک الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ جب ایک ملک میں اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو اس کی بین الاقوامی ساخت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ سرمایہ کاری، سفارت کاری، ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر چیز پر، عالمی برادری میں آپ کے مقام پر۔ تحریر میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ اگر آج ایک اقلیت کے حقوق پر خاموشی اختیار کی گئی تو کل کوئی دوسرا گروہ بھی اسی عدم تحفظ کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ عدم برداشت ایک ایسی آگ ہے جو پھیلتی ہے۔ آج جس کا نشانہ ایک گروہ ہے، کل وہ کسی دوسرے مذہب، کسی دوسری زبان بولنے والے یا کسی دوسرے صوبے کے شہری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایک مضبوط اور پراعتماد قوم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سب سے کمزور طبقوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، نہ کہ طاقتور ہجوم کے دباؤ میں آ کر ان کے حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک کشمکش میں ہے۔ ایک طرف ہمارا آئین ہے جو تمام شہریوں کو مساوی حقوق، تحفظ اور میرٹ کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی ضمانت دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ گہرے معاشرتی رویے ہیں جو لوگوں کو عقیدے اور شناخت کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں۔ جی۔ اور ان تحریروں کے مطابق اس ٹکراؤ کا حل صرف اور صرف قانون کی بالادستی اور آئین کی حقیقی روح پر عمل درآمد میں ہے۔ یہ کسی ایک کمیونٹی، ایک مذہب یا ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پورے پاکستانی معاشرے کے مستقبل کا سوال ہے۔ جی، کہ ہم کیسی ریاست بننا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم سننے والوں کے لیے غور و فکر کی خاطر وہی سوال چھوڑ جاتے ہیں جو ان تحریروں کی روح ہے اور جو آج کی پوری گفتگو کا نچوڑ بھی ہے۔ ہمیں کیسا پاکستان چاہیے؟ وہ جہاں ایک دیانتدار اور قابل شخص کو اس کے عقیدے کی وجہ سے خطرہ سمجھا جائے، یا وہ جہاں قانون اور انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر ہو؟ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ YouTube چینل میسج آف اسلام۔